مجمع نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا افضل حسین شفیع صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دوسری جانب خلیفہ حضور غیاث ملت حضرت مولانا آفتاب عالم غیاثی، دیگر علماء اہل سنت سب کی دعائیں لے کر عادت کے مطابق 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں۔ مائک والے سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ اپنے مشین پہ رکھیں تاکہ کوئی شاعر آئے پھر کیسا کرنا ہے، خطیب آئے پھر کس طرح سے اس کو سنبھالنا ہے، وہ آپ پوری ذمہ داری سے سنبھالیں۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع بآواز بلند کہہ لیں سبحان اللہ۔ حضرات، یہ حضور اسحاق علی قلندر کا عرس ہے اور اس کی اپنی ایک روایت ہے، اور آپ حضرات ہر سال آتے ہیں، یہ 30واں سالانہ عرس ہے، اس لیے آپ ایک ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ادب کے ساتھ تشریف رکھیں اور جو طریقہ بیٹھنے کا ہے اس اعتبار سے تشریف رکھیں۔ علماء اہل سنت کی دعائیں لے کر 4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں، پھر چند باتیں جو وقت ہے انشاءاللہ اسی پر اختتام ہوگا۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع حضرت سرکار سرخاہی کے نام پر بآواز بلند کہہ لیں سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، یوں تو دنیا میں کیا نہیں ملتا، ثانی مصطفیٰ نہیں ملتا، آئیے مصطفیٰ آئیے مصطفیٰ کے دامن میں، کیوں بے وسیلہ خدا نہیں ملتا، بے وسیلہ خدا نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور رب کے پیارے ولی سے کہہ دوں گا، غوث و خواجہ علی سے کہہ دوں گا، موج دریا موج دریا نہ مجھ سے ٹکراؤ، کیوں ورنہ اسحاق علی سے کہہ دوں گا، ورنہ اسحاق علی سے کہہ دوں گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچوں کی کون سی جماعت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سچوں کی جماعت نبیین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے۔ انہی سچوں کی جماعت کی ایک کڑی، یعنی انہی بزرگوں کی ایک کڑی میں آپ کی ذات بابرکات حضور اسحاق ملت کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ میرے بزرگ اور دوستو مرید سرکار سرخاہی ہیں۔ کون سرکار سرخاہی؟ حضرات گرامی، آج مظفرپور اتری بہار کا وہ کون سا حصہ جہاں سرکار سرخاہی کا قدم نہیں پہنچا ہے؟ اتری بہار کا وہ کون سا گاؤں ہے جہاں سرکار سرخاہی کی بیل گاڑی نے جا کر وہاں تحریکی کام نہ کیا ہو، وہاں تنظیمی کام نہ کیا ہو، وہاں اسلام کا جھنڈا بلند نہ کیا ہو؟ کون سرکار سرخاہی؟ میرے بزرگ اور دوستوں، آج جو یہ عالم نظر آ رہے ہیں، آج جو مفتی نظر آ رہے ہیں، آج جو صوفی نظر آ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے تیغ علی کا، اس مرد قلندر کا جس نے پورے علاقے میں گھوم گھوم کر کے دین و سنیت کا کام کیا ہے، جس نے پورے علاقے میں گھوم گھوم کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ اس عظیم قائد کا، اس عظیم محسن کا نام سرکار سرخاہی ہے۔ حضرات گرامی، اسی سرکار سرخاہی کے ایک نور نظر، اسی سرکار سرخاہی کے ایک عاشق جس کا رہنا کہیں ہو، جس کا سونا کہیں ہو، جس کا بولنا کچھ اور ہو، جس کا لکھنا کچھ اور ہو، جس کی زندگی
زندگی کبھی بنگال میں گزرے، جس کی زندگی کبھی نیپال میں گزرے، جس کی زندگی کبھی چھتیس گڑھ کے سرحدی علاقوں میں گزرے، وہ عظیم ذات حضور اسحاق علی قلندر کی ذات بابرکات ہے۔ ایسا صوفی جس کی زندگی کا عالم یہ، جس کے وصال کے 20 25 30 سال گزرنے کے بعد بھی اس دربار کا فیضان ہے کہ کفر آ رہا ہے اور اسلام اپنا کر کے لوٹ رہا ہے، کفر آ رہا ہے اس کلمہ پڑھ کر کے لوٹ رہا ہے۔ وہ درگاہ اسحاق علی قلندر کی زندہ کرامت ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ایک ایسا آدمی جو بیماریوں سے لا علاج ہو چکا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، ایسا بیماری سے لا علاج ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دیا، تو کسی نے پنجاب کی سرزمین پر کہا کہ سن، تیرا علاج پنجاب کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا، تیرا علاج امریکہ کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کون تیرا علاج کرے گا؟ اس نے کہا مجھے بتا میرا علاج کون کرے گا؟ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، میرے پاس سرمایہ کی کمی نہیں ہے، میرے پاس ریسورس کی کمی نہیں ہے، پیسوں سے تول دوں گا جو مجھے اچھا کر دے گا، پیسوں سے تول دوں گا جو مجھے اچھا کر دے گا۔ تو کہنے والے نے کہا وہ پیسوں کا بھوکا نہیں بلکہ وہ مرد قلندر ہے، کہاں رہتا ہے اس ڈاکٹر کا پتہ بتا، کیونکہ آنے والا ایمان والا نہ تھا۔ اس نے پوچھا مجھے پتہ بتا اس ڈاکٹر کا، کہا تیرا جو علاج کرنے والا ہے وہ درویش فقیر بہار کے سمیر گنج ڈیوڑھی پہ رہتا ہے، جا اس کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا کہ وہ فقیر دیکھے گا کیسے؟ کہا وہ فقیر دیکھے گا نہیں، زمین کے نیچے آرام کر رہا ہے، وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے۔ کہا لیکن جا، وہ ایسی بارگاہ ہے، قلندر کی بارگاہ ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں لوٹتا ہے۔ وہ آیا اس دربار سے لگا رہا، خدا کی قسم کہتا ہوں تمامی لوگوں نے دیکھا وہ بیمار در اسحاق علی قلندر قادری پر بیمار آیا تو سرکار سرکاہی کی عطا سے ان کے ایک عاشق نے اپنے در کی مٹی جب اس نے لگائی ہے تو وہ بیمار سے شفا یاب ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، قلندر کا دربار ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں میرے بزرگ اور دوستوں، انہی کے خلیفہ ہیں حضرت سرکار عمر علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ۔ یہ بات تو ہمارے سمستی پور کے بہت سے علماء آئے ہیں، مسلی گھراری کے قریب میں آپ کا مزار شریف ہے۔ آج سے 4 سے 5 روز قبل یعنی جمعہ کے دن صبح میں منگیر شریف یعنی سرکار سرکاہی کے پیر و مرشد اولاد علی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ میں ان کی بارگاہ سے لوٹ رہا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا اور نماز پڑھنے گیا وہاں، اور تھوڑی دور پر آپ کا مزار شریف ہے، فاتحہ پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ عظیم شخصیت آپ کا وصال ہوا، آپ کے بچوں نے جو عالم بھی ہے، پروفیسر بھی ہیں، ایک سے ایک قابل لوگ بدایو شریف میں وہ رہتے ہیں۔ حضرات گرامی والد صاحب کو دوسری جگہ پہ انہوں نے سپرد خاک کر دیا، لیکن چند مہینے گزرے کہ والد صاحب نے اپنے بیٹے کے خواب میں یعنی اس اپنے بیٹے عالم دین کے خواب میں آئے اور کہا میرے بیٹے مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے یہاں سے نکال کر کے اس آبادی میں لے جاؤ۔ حضرات گرامی کئی روز تک یہ معاملہ رہا۔ المختصر وقت نہیں کہ میں طویل کر کے بتاؤں، بل مختصر یہ سمجھیں کہ ان کے خلیفہ کئی مہینے گزرنے کے بعد سمستی پیور کے علماء اکٹھا ہوئے، میڈیا کے لوگ اکٹھا ہوئے، حضرت عمر علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ جو صاحب مزار کے خلیفہ ہیں ان کی قبر کھودی گئی، تو قبر جب کھودی گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ عمر علی قادری کا جسم سڑ گیا ہوگا، جسم گل گیا ہوگا، جسم سے بدبو آتی ہوگی، وہ تو ان کے یہاں بدعقیدوں کے یہاں ہوتا ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا جیسے ہی قبر کھودی گئی تو آپ کے جسم پاک سے خوشبو آ رہی تھی، آپ کا کفن کا کوئی حصہ بھی سڑا، آپ کے جسم کا کوئی حصہ زمین کی اب مٹی کی اوقات نہیں کہ آپ کے کفن کو خراب کر دے، آپ کی زمین آپ کے جسم پاک کو خراب کر دے۔ شاعر نے پکار کر کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات آپ کا جسم مبارک کئی مہینوں کے بعد قبر
سے صحیح سلامت نکلا، نہ مٹی نے کچھ کیا، نہ پانی نے کچھ بگاڑا، آپ کا جسم صحیح سلامت وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ آپ کے خلیفہ کا یہ عالم، حضرات گرامی صاحب مزار جن کے عرس میں آپ آئے ہیں، دین کی خدمت کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آپ بہت بڑے بے لوث خادم تھے، آپ بہت بڑے سماج سیوی تھے، یعنی صرف مرید کرنا ہی کام نہ تھا، بلکہ آپ جب کسی مرید کے یہاں تشریف لے جاتے، دیکھتے کہ مرید غریب ہے، پریشان حال ہے، آج کے پیروں کی طرح نہیں معاف کریں گے۔ جاوید اختر فیضی کے چند جملے جو کڑوے ضرور ہیں، لیکن جن کے عرس میں آئے ہیں ان کی سیرت سن کر کے جائیے۔ آج کے پیر صاحب نے کہ مرید کے جیب پہ نظر ہو، صاحب مزار کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے مریدوں کے یہاں تشریف لے جاتے، اگر کوئی مرید پریشان حال ہوتا، اس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہوتا، تو آپ اپنے جیب خاص سے اس مرید کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ آپ اس کے گھر کے چولہا جلنے کا انتظام کرتے۔ کچھ مریدین جب بہت دنوں تک گھر میں بیٹھے رہتے تو آپ پوچھتے کہ بوا کاہے آپ گھر اتنے مہینوں سے رکے ہوئے ہیں، کمانے کے لیے نہیں جائیے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ کہا کہ حضور بہت پریشان ہے، کرایہ تک نہیں ہے۔ تو صاحب مزار اپنے مریدوں کو کرایہ دے کر کہا جائیے باہر کمانے کے لیے، تب تو بچوں کی پرورش ہوگی، تب تو ماں باپ کی خدمت ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج خانقاہ کے نام پہ لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ آج پیر صاحب فون کر دے تو مرید اٹھانا نہیں چاہتا ہے، کیوں ایسی حالت پیدا ہوئی؟ ارے خانقاہ تو وہ ہے کہ ندی کے بہتے ہوئے پانی کی طرح خانقاہ ہے، کوئی جائے وہاں سے سیراب ہو کر آتا ہے۔ اللہ والے کسی کا دھرم نہیں پوچھتے، وہ کسی کا آدھار کارڈ نہیں چیک کرتے، وہ آدھار کارڈ چیک کرنے والوں، دھرم کے نام پر پوچھ کر کے انہیں مارنے والوں، پیغام تمہیں دیتا ہوں، آؤ خانقاہ اسحاقیہ میں، یہاں کسی کا دھرم نہیں پوچھا جاتا ہے، یہاں کسی کا نام نہیں پوچھا جاتا ہے۔ تم آؤ گے، تم دوسرے کا دھرم پوچھ کر کے مار دیتے ہو، لیکن آؤ اسلام کے ماننے والوں کی یہاں در اسحاق علی پہ آؤ، تمہیں بیٹھایا بھی جائے گا، لنگر بھی کھلایا جائے گا، پانی بھی پلایا جائے گا۔ یہ تمہارا اخلاق ہے، تمہاری محبت ہے، لیکن یہ اسلام کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے جڑے رہیں اور حضور اسحاق ملت کے فیض و برکات سے اسی طرح سے مالا مال ہوتے رہیں، اور اللہ والوں سے آپ جڑے رہیں گے تو آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم عرس اسحاق ملت میں جتنے حاضرین ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ باواز بلند پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف قبول کر لیں، لا الہ الا اللہ۔ ضرور دبائے۔